السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں تصویر اور مورتی کے حکم کے بارے میں ہے۔ اسلام نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا باقی ہر ایک کی عبادت اور پوجا چھوڑ دیں، چاہے کوئی وہ ولی ہو یا نیک شخصیت ہو جس کو بت مورتی بنا کر رکھ لی جائے، یا کوئی تصویر ہو، یا کوئی قبر ہو یا مزار ہو جس پر وہ پوجا کریں۔ یہ دعوت توحید اللہ رب العزت نے اسی وقت انسانوں کو دی تھی جب اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے یہ پیغام سنایا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان سے پرہیز کرو۔ سورہ نحل کی 36 آیت۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مرضی سے پوجا جائے۔ ان مورتیوں اور تصویروں کا تذکرہ سورہ نوح علیہ السلام میں ہوا ہے، اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نیک لوگوں کی تصویریں اور مورتیاں تھیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور وز، سبا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو، یوں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ سارے پانچوں لوگ ان کے نیک لوگ تھے جن کو وہ بعد میں پوجنے لگے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی تصویریں بنا کر اپنی مجلسوں میں رکھ لو اور ان تصویروں کو ان کے نام دے دو تاکہ ان کو دیکھ کر تم عبادت کرتے رہو۔ لوگوں نے اسی طرح کیا، لیکن ان کی پوجا نہ کی۔ جب یہ نسل بھی گزر گئی اور علم ناپید ہو گیا، اور اس کی بعد والی نسل نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ یہ قصہ اس پر دلیل ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کا سبب یہ نیک سرداروں اور لوگوں کی تصویریں ہی تھیں۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مورتیاں، خصوصاً تصویر، اس وقت حلال ہو چکی ہیں کیونکہ اس دور میں تصویروں اور مورتیوں کی پوجا کا وجود نہیں ہے۔ مناظر، مقدس مقامات مثلاً کعبہ، مسجد اقصی اور دوسرے مساجد کی تصاویر جائز ہیں، بشرطہ کہ ان میں کسی انسان، حیوان یا ذی روح کی تصویر نہ ہو۔ اور اس کی دلیل ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تو نے لازماً تصویر بنا لی ہے تو درخت کی تصویر بنا اور غیر ذی روح چیزوں کی تصویر بنا۔ بخاری شریف، یعنی اس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ وہ تصویریں جو کاغذی نوٹوں، شناختی کارڈ یا ویزا وغیرہ کے لیے یا ڈرائیونگ اور گاڑی کا لائسنس بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اس کی وجہ مجبوری، گنجائش اور اجازت ہے۔ بچیوں کے لیے جائز ہے کہ چھوٹی چھوٹی گڑیاں جیسی شکلیں کپڑے وغیرہ سے بنا لیں، جس کو پھر وہ میک اپ کریں، کپڑے پہنائیں، اسے صاف ستھرا رکھیں اور اس کی پرورش کریں۔ اور یہ ان کی تربیت ہے کہ جب وہ ماں بنے تو یہ کام بچپن میں سیکھ چکی ہوں۔ اور اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گڑیا نما تصویروں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ کیا تمباکو نوشی حرام ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تمباکو نوشی سے نفرت دلائیں اور اس کے نقصانات سے آگاہ کریں، یعنی ان کو بتائیں کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ تمباکو نوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، اور اسلام نے جو اپنی تعلیمات پیش کی ہیں ان میں بہت سے قواعد عمومی ہیں، یعنی جو ہمیشہ قیامت تک پیدا ہونے والی چیزوں پر مشتمل اور حاوی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے روشنی میں ہر وہ چیز حرام ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ یا پڑوسی کے لیے تکلیف دہ ہو یا مال کو ضائع کرنے کی وجہ بنے۔ آئیے ہم اس عمومی دلائل کی روشنی میں تمباکو نوشی کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعراف کی 58 آیت 108، سورہ اعراف کی 108 آیت،
اور وہ پیغمبر ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور تمباکو نوشی بھی ایک خبیث اور مکروہ چیز ہے، نقصان دہ ہے اور گندگی بدبو والی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ کی 190 آیت۔ اور تمباکو نوشی مہلک امراض یعنی مرض مثلا کینسر اور دوسری پھیپھڑوں کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اور آدمی کو ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی 29 آیت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تمباکو نوشی انسانی جان کو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے قتل کرنے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے نقصانات بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ کی 219 آیت، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، اور انہی کی طرح تمباکو نوشی ہے جس کے نقصانات ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہیں، بلکہ یہ تو ہر لحاظ سے نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور تمباکو نوشی کو دیکھ لیجئے، یہ بھی فضول خرچی اور اسراف ہے، اور اسی وجہ سے شیطانی عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ نقصان دو اور نہ نقصان میں پڑو۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔